بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم فیکٹرز ڈسکس کر رہے تھے کہ غزوہ تبوک کیوں پیش آیا، جس میں ہم نے پہلے یہ دیکھا تھا کہ کچھ کا خیال ہے کہ یہود نے آپ کو ٹرک کیا تھا مدینہ سے نکل جانے کو، لیکن یہ صحیح نہیں تھا کیونکہ یہود تو مدینہ میں تھے نہیں، اور پھر یہ مکی آیت ہے، مدنی نہیں ہے۔ دوسرا جو ریزن دیا جاتا ہے کہ رومن حملہ کرنا چاہتے تھے، تو اس میں بھی ہم نے یہی دیکھا تھا کہ وہ بڑی ایڈوانس قوم تھی اور ان کو عرب ان کے لیے اہم نہ تھا اس زمانے میں، تو اس لیے ان کو عربوں سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، اس لیے ان کا بھی جو حملہ ہے اس کے بھی چانسز کم ہی ہیں۔ بہرحال جو زیادہ علماء جس چیز کا مانتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم تھا مومنوں کو اور ٹیسٹ کرنے کے لیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ غزوہ جو تھا وہ کیا تھا، جس کی کہ جو توجہ دی جاتی ہے، یعنی جس کا کہ ریزن دیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 123 میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم جنگ لڑو ان لوگوں کے ساتھ جو تمہارے آس پاس ہیں کفار میں سے، ولیجدوا فیکم غلظہ، وہ چاہیے کہ تم نے سختی پائیں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جنگ اس لیے فکس کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان بھی کر دیا تھا، اور اس میں یہ تھا کہ تمام قبیلوں کو یہ تک اعلان ہو گیا تھا کہ ان کو آنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جتنے بھی جوان جو لڑنے کے قابل ہیں اور تندرست ہیں وہ سب آئیں، اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ کہاں جا رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں، کوئی چیز چھپایا ہی نہیں تھی، جبکہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے نہیں تھے کہ آپ نے کہاں جانا ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ اور بھی کچھ آیات ہیں، یعنی جس میں کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی اللہ تعالیٰ کا حکم تھا جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پورا کیا۔ آیت نمبر 43 ہے اور 41 and 42 ہے، جس میں کہ سورہ توبہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، تم نکلو کس کے لیے؟ جنگ کے لیے، چاہے تم ہلکے ہو یا بھاری ہو، اور جہاد کرو اپنے مالوں اور اپنے نفسوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہوتے۔ پھر سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک ولکن بعدت علیہم الشقہ، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر سفر قریب ہوتا تو وہ ضرور تمہاری پیروی کرتے، لیکن کیونکہ وہ دور تھا تو ان کے لیے یہ مشکل تھی، اور وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، سیحلفون باللہ، اور وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، لو استطعنا لخرجنا معاکم، کہ ہمارے ہمیں استطاعت ہوتی ہم تمہارے ساتھ نکلتے، یہلکون انفسہم، وہ اپنے ہی نفسوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، واللہ یعلم انہم لکاذبون، بے شک اللہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ تو یہ تمام آیات یہ اس بات کا علماء کہتے ہیں ثبوت ہیں کہ اس جنگ کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تھا، اور اس کے بعد یہ بھی تھا کہ ظاہر ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ اگست کا مہینہ تھا، پھل پکنے والا تھا، پورے سال کی آمدنی تھی، تو جو صحابہ کرام بھی تھے وہ ذرا پوری طرح سے راضی نہیں ہو رہے تھے نکلنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اسی چیز کو کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لے آؤ، ما لکم، تم کو کیا ہوا ہے، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثقلتم الی الارض، کہ جب تم کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم زمین کے ساتھ چپکے چلے جاتے ہو، رضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، تم نے پسند کر لیا ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں، فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، لیکن دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ تو ان باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے
کہ مومن بندے جو ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوہ کے لیے نکل جائیں۔ تو جہاں تک کہ سورہ توبہ کا تعلق ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ قتال اور جہاد کے بہت صاف احکامات ہیں اور سخت رویہ اختیار کیا جاتا ہے، مگر یہ آیات ایک خاص وقت اور ایک خاص موقع کے لیے نازل ہوئی تھیں۔ ان کو ہم آج اپنے ذاتی مقاصد کے لیے جہاں چاہیں فٹ کرنا چاہیں وہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس بات کی ہمیں بہت احتیاط کرنی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، صحابہ کو ٹیسٹ کرنے کا تھا، اور اس کے بعد پھر کوئی غزوہ نہیں تھا۔ صحابہ کو آگے کے لیے تیار کیا جا رہا تھا کہ جو امہ تیار کرنی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ ٹیسٹ لینا چاہ رہے تھے۔ اور ہم نے یہ بھی ڈسکس کر لیا کہ اگرچہ یہ جنگ نہیں ہوئی تھی لیکن سبق آموز بہت اس میں ایسے بہت سے احکامات ہوئے تھے کہ ایسی باتیں ہوئی تھیں جس سے کہ سبق لیے جا سکتے ہیں۔ بہرحال جب آپ نے بلایا تو پھر ظاہر ہے کہ یہ تو ایک فرض عین بن گیا تھا، اور ہر شخص کو جو صحت مند اور جوان اور لڑنے کے قابل تھا اس کو شامل ہونا تھا۔ اسی لیے یہ جو جیش العسرہ تھا، یعنی مشکل جو جنگ تھی، اس کے لیے فائنینس کی پھر بہت ضرورت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کر دیا تھا کہ جو دے سکتا ہے دے دے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے 100 اونٹ اور سامان دے دیا تھا، اور اپنے ہزاروں کا ان کا کوئی وہ آیا ہوا تھا، یعنی ان کا اونٹ آئے ہوئے تھے سامان لے کے، تو انہوں نے سارا کا سارا اس میں دے دیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا واللہ اس کے بعد عثمان جو چاہے کرے اس کو کوئی نقصان نہ ہوگا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کا آپس میں مقابلہ تھا، تو عمر رضی اللہ عنہ لے کر آئے مال، تو آپ سے اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی اعلی دولت لے آیا ہوں۔ اس کے بعد جب ابو بکر لے کر آئے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا لائے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنا سب مال جو ہے وہ لے آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول چھوڑا۔ تو عمر رضی اللہ نے کہا کہ واللہ میں آپ کا مقابلہ کبھی نہ کر سکوں گا۔ ابو موسیٰ اشعری جو ہیں ان کے قبیلے کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس لوگ ہیں لیکن ہمارے پاس سواری کے لیے اونٹ نہیں ہیں، تو آپ اونٹ لے آئیں سفر کے لیے۔ تو وہ ابو موسیٰ اشعری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اونٹ مانگنے کے لیے۔ تو اس وقت آپ کسی نامعلوم وجہ صحابہ کو نہیں پتہ، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ تھا، تو انہوں نے جب آ کے اونٹ مانگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واللہ میں کچھ نہیں دوں گا تمہیں۔ اور اس کے بعد لیکن جب اونٹ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اونٹ دے دیے۔ اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی تھی واللہ۔ تو اب اس میں علماء کا یہ جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ قسم دو طرح کی ہوتی ہے، ایک کو محاورے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے جو کہ آج سعودی عرب میں بہت ہے، وہ ہر بات میں کہتے ہیں واللہ نہیں واللہ نہیں، چلو کھانے کے لیے چل رہا نہیں میرا دل نہیں چاہ رہا، ہر بات میں واللہ یوز کرتے ہیں۔ لیکن وہ کچھ ہے جو کہ ارادے کے ساتھ کھائی جاتی ہے قسم، جیسے آپ کہتے ہیں واللہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، تو یہ ایک قسم ہے جو ارادے کے ساتھ اٹھائی ہے۔ تو اس لیے اس کے لیے بھی قرآن پاک فرماتا ہے کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، یعنی کہ جو تم لغو قسمیں کھاتے ہو نا، عادتاً کھاتے ہو، اس سے تمہارا مواخذہ نہیں ہوگا، ولیکن یؤاخذکم بما عقدتکم الایمان، کہ لیکن ہاں ان قسموں کا ضرور تم سے مواخذہ ہوگا جو تم ایمان کے ساتھ مضبوط قسمیں کھاتے ہو۔ تو اس کے باوجود ابو موسیٰ اشعری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کلیئر کیا کہ آپ نے کہا تھا کہ نہیں دوں گا، تو آپ نے کہا کہ وہ میں نے عادتاً کر دیا تھا۔ بہرحال جنگ تبوک جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے وہ جنگ نہ تھی، اس میں جنگ نہیں ہوئی، آپ گئے، کچھ کہتے ہیں 13 دن رہے، کچھ کہتے ہیں 15 دن رہے، کچھ کہتے ہیں آپ 1 ماہ تبوک رہے، لیکن جنگ نہیں ہوئی۔ لیکن کچھ سبق آموز واقعات جو ہیں وہ بہت ہمارے لیے عمل کے لیے اہم ہیں۔
ایک جو قصہ ہے وہ کعب بن مالک کا ہے، کعب بن مالک کا ہے کہ وہ ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ گناہ کرنا اور اس کے بعد توبہ کرنا۔ کعب بن مالک کا تعلق بنو سلمہ سے تھا، اور یہ بہت پہلے ایمان لائے تھے، ہجرت سے بھی پہلے ایمان لے آئے تھے، یعنی بیعت عقبہ میں بھی حصہ لیا تھا، اور کبار صحابہ میں سے تھے، اور ایلیٹ صحابہ میں سے تھے۔ تو اور ان کا یعنی صرف 2 قصے بخاری میں فرسٹ پرسن میں ہے جنہوں نے اپنی کہانی خود سنائی ہے۔ ایک کعب بن مالک کا ہے، دوسرا عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہے کہ جب ان پہ بہتان تھا تو وہ لگایا تھا۔ تو یہ دونوں کہانیاں قصہ جو ہے وہ اپنی زبان سے سنائی ہوئی ہیں۔ عبداللہ ابن کعب جو ان کے بیٹے تھے، ان کو انہوں نے اپنی بہت بوڑھے ہو گئے تھے، نابینا ہو گئے تھے، اس وقت وہ اپنی ساری انہوں نے بات بتائی تھی کہ کیسے وہ تبوک میں نہ جا سکے، تبوک کی جنگ میں نہ جا سکے تھے۔ تو کعب خود فرماتے ہیں کہ میں کبھی بھی کسی غزوہ میں پیچھے نہ رہا تھا سوائے غزوہ تبوک کے، کہ میں اس میں نہیں چلا گیا، اور کہتے ہیں کہ میں نے بدر میں بھی حصہ نہ لیا تھا، مگر کسی نے بھی طنز نہ کیا تھا اس کے لیے کہ بدر میں ایک تو یہ تھی کہ نیت جنگ کی نہیں تھی، اور بدر میں شرکت لازمی نہیں تھی، اپنی مرضی سے تھی، جس نے جانا ہے آ جائے۔ لیکن یہاں پہ کیا تھا کہ ہم دیکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ سب آ جائیں تو وہ کیا ہو گیا، وہ فرضی ہو گئی، یعنی فرض ہو گیا، فرض عین ہو گیا ہر ایک کا کہ ان کو شامل ہونا ہے۔ تو یہاں سے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں بدر میں شرکت نہیں کی تھی، لیکن یہ کہتے ہیں کہ میں نے بیعت عقبہ میں شرکت کی تھی، جو میرے لیے بہت اہم ہے اور جو کہ بہت مشہور ہوئی، اور میں کبھی بھی عقبہ کو بدر کے مقابلے میں نہیں لوں گا، یعنی ان کے لیے عقبہ کی جو شمولیت تھی وہ بہت اہم تھی۔ اب ان کا جو بیٹا ہے وہ خود اتنی تفصیل سے یہ قصہ بیان کر رہا ہے، کیونکہ انہوں نے تو اپنے بیٹے کو سنائی تھی، لیکن اس میں ایک بہت غور طلب بات یہی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ والد اپنی غلطیوں کا اعتراف خود ہی اپنی بے اولاد کے سامنے کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی۔ آج ہم بھی خود والدین ہیں، ہمیں کتنا معیوب لگتا ہے، آکورڈ لگتا ہے اپنی بچوں کی اپنی زندگیوں کی غلطیوں کا اعتراف کرنا، اور یہ کہنا کہ میں فلان جگہ ناکام رہی یا میں ناکام رہا، یہ کتنا مشکل ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ اولاد کے لیے بہترین تربیت ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی انسان مکمل کامیاب نہیں ہے اور پرفیکٹ نہیں ہے، اور اگر ہم اپنی اولاد کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی یا ہم نے ایک پرفیکٹ لائف گزاری ہے، تو وہ ایک غلط بات ہے، اس میں ایسی صحیح بات نہیں ہے۔ ہماری بھی بہت زندگی میں ایسے واقعات آئے جس میں ہم کوشش کے باوجود ناکام ہوئے، تو وہ جو ناکامیاں ہیں ان کا ذکر بھی اپنی اولاد کے ساتھ ضرور کرنا چاہیے، تاکہ غلطی کا اعتراف کر لیں اور پھر اس کا ازالہ ضرور کریں۔ یعنی کہ جیسے ان کے ساتھ ہوا کہ انہوں نے غلطی کی، لیکن انہوں نے اس غلطی کا ازالہ کر لیا، اور یہی جو سبق ہے کہ یہ نہیں ہے کہ سبق یہ نہیں ہے اولاد کے لیے کہ ہم نے کبھی غلطی نہیں کی، ہم نے غلطی کی، لیکن ہم نے کیسے اس غلطی کا ازالہ کیا وہ بھی بہت اہم ہے۔ اس چیز کا ذکر اپنی اولاد سے ضرور کرنا چاہیے، اس سے بھی اولاد سبق سیکھتی ہے، اور اولاد کے لیے یہ والدین کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے کہ جو کام جس میں ہم کامیاب نہ ہو سکے ان کے بارے میں بھی ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ دیکھو میں نے اس چیز کی کوشش کی تھی لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو سکی یا ہو سکا، جو بھی ہے اولاد کے ساتھ اس کا ذکر ہونا چاہیے۔ جیسے کعب بن مالک اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی، حالانکہ ادھر سے یعنی ایک بہت صبح آنر تھا بیعت عقبہ میں شرکت کرنا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو بیعت عقبہ کون سی تھی؟ وہ جو کہ مدینہ سے آ کے چند لوگوں نے پہلے کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ جانے سے پہلے، کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور ہم آپ کے ساتھ جئیں گے مریں گے۔ تو یہ وہ لوگ تھے اور ان کا
جو رتبہ ہے وہ بہت بلند ہے اسلام میں، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کہ ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہہ دیا تھا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ بہرحال تو انہوں نے یہ کیا کہ جو اپنی غلطی تھی اس کا اعتراف کیا۔ اب ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یعنی انہوں نے اس کے ساتھ بھی یہ بھی کہا کہ میں بدر میں شریک نہیں ہوا تھا، مگر وہ مجھے اتنی قیمتی نہیں لگتی جتنی عقبہ کا عہد تھا، اس پر مجھے فخر ہے، اس لیے کہ یہ اسلام لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے بغیر بڑی عزت کا مقام تھا۔ یہ اس وقت یعنی مدینہ میں اسلام لے آئے تھے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں کبھی بھی عقبہ کو چھوڑ کر بدر کو نہیں چنوں گا۔ تو انہوں نے اپنی اس نیکی کو، وہ جو کہ یعنی عقبہ کی عہد کیا تھا، وہ اس کے اوپر ان کو فخر تھا، اور یہ کہتے تھے کہ مجھے اس پہ فخر ہے۔ اب ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ کون سی ایسی نیکی ہے جو میرا فخر ہوگا قیامت کے دن؟ کیا میں اپنے پوری جو میں نے زندگی گزاری ہے اس میں کوئی ایسی نیکی ہے جو کہ قیامت کے دن میرا فخر ہو؟ دیکھیں، ان کو عقبہ کی بیعت کا فخر تھا کہ انہوں نے عقبہ کی بیعت کی ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم نے اپنی زندگی میں کوئی نیکی کی ہے تو اس کو یاد کریں، اور اگر نہیں کی تو ضرور کر لیں، کہ تاکہ وہ نیکی ہمارا فخر بن سکے قیامت کے دن، کہ یہ میں نے نیکی کی تھی اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کی تھی۔ دیکھیں، نیکی ہے وہی نیکی جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کی جائے۔ اگر ہم کسی کو دکھانے کے لیے کوئی نیکی کرتے ہیں تو اللہ کے نزدیک اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی غریب کا، یعنی کسی کمزور شخص کا ہاتھ پکڑ کے میں نے سڑک کراس کروا دی اور اس کی ویڈیو بنا کے میں نے لگا دی کہ دیکھو میں نے یہ کام کیا ہے، تو اس کی تو جزا آپ کو مل گئی۔ وہ ویڈیو جہاں پاپولر ہوئی، آپ کا نام پاپولر ہوا ہو، بہت اچھا کام کیا آپ نے، کہ آپ نے کمزور آدمی کو سڑک پار کروا دی۔ لیکن نیکی ہمارے رب کے نزدیک وہ ہے کہ جو آپ کا دایاں ہاتھ کرے اور آپ کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چل سکے کہ آپ یہ نیکی کی ہے، اور وہ کس کی رضا کے لیے کی ہے؟ اپنے رب کی رضا کے لیے، کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو۔ تو ایسی نیکی پہ ہم فخر کر سکتے ہیں، ایسی نیکی پہ ہم اپنے آپ پہ پراؤڈ ہو سکتے ہیں، اپنے ہی دل میں، کسی کو بتانا نہیں ہے ہم نے، لیکن اپنے دل میں اس کے اوپر یہ فخر کر سکتی ہوں کہ رب میں نے صرف تیرے لیے کی تھی اور میرا کوئی نہیں تھا، خالصتاً میں نے تیرے لیے کی تھی، اور میرا رب اور میں جانتے ہیں کہ یہ نیکی میں نے کس کے لیے کی تھی۔ اس لیے اگر کوئی ایسی نیکی ہے جو کہ قیامت کے دن ہمارے لیے فخر بن کر سکتی ہے تو اس کو یاد کریں، اور پھر اگر اپنے بچوں کو وہ نیکی بتانی ہے تو وہ بھی بتا کے جائیں کہ دیکھو میں نے یہ کی تھی اور مجھے اس پہ فخر ہے، تاکہ بچے ہمیں فالو کر سکیں۔ یہی چیزیں ہیں جو ہمیں سیرہ سے سیکھنی ہیں، یہی چیزیں ہیں جس پہ ہم نے عمل کرنا ہے، اپنے عمل کے پوائنٹ ڈھونڈنے ہیں سیرہ میں، کہ ہم جو سیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں اس میں ہم اپنے لیے کیا کر رہے ہیں۔ تو اپنی نیکی کا بیان بھی، جیسے انہوں نے اپنی غلطی کا اقرار کیا، لیکن ساتھ ہی اپنی نیکی بھی بیان کی جو ان کا فخر تھا۔ اور بات یہ ہے کہ یہ جو ہسٹری ہے اس میں یہ جو ہیبٹس ہیں اور یہ ہماری ریپیٹیشنز ہیں، یہ ایک بہت بڑا رول ہوتی ہیں کسی شخص کے بارے میں بھی، دنیا میں یا آخرت میں، کہ ایک ججمنٹ پاس کرنے کے لیے یہ بہت اہم رول پلے کرتی ہیں۔ اسی لیے اگر ایک نیک شخص غلطی کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے۔ بہرحال اب ہم تبوک کے معاملے میں پھر آ جاتے ہیں کہ تبوک میں کیا ہوا۔ تو اس وقت یہی کہتے ہیں کہ میں اس وقت نہ بدنی طور پر کمزور تھا اور نہ ہی میں مالی طور پر کوئی پیسے میں کم تھا، یعنی ہر طرح کی میرے پاس نعمتیں تھیں۔ اللہ کی قسم، میرے پاس اس وقت 2 اونٹ تھے اور میں امیر بھی تھا، اور جنگیں جو تھیں نا اس وقت، ایک بہت اہم پوائنٹ ہے کہ اس زمانے میں جو جنگیں تھیں وہ سیلف فائنینسڈ ہوتی تھیں، یعنی اگر میں نے جنگ میں حصہ لینا ہے تو میں نے اس جنگ میں حصہ لینے کے لیے اپنا پیسہ خود خرچنا ہے،
میرا اپنا گھوڑا ہوگا، میری اپنی تلوار ہوگی، میرا اپنا اسلحہ ہوگا۔ اس وقت ایک جیسے کہ آج کل ہمارے یہاں آرمی ہے اور اس کو پیسے دیے جاتے ہیں، پیڈ آرمی ہوتی ہے، اس وقت اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا کہ آرمی ہے۔ وہ تو صحابہ کرام کو جنگ ہوتی تھی تو بلا لیا جاتا تھا، اور ہر کوئی اپنا اپنا پیسہ اور اپنا خود خرچ کرتا تھا۔ اگر کسی کے اوپر پاس اونٹ نہیں ہوتا تھا تو اس جنگ میں شرکت نہیں کر سکتا تھا۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت تو ایک عام صحابی کے پاس ایک اونٹ بھی نہیں ہوتا تھا، بیئر منیمم پہ رہتے تھے، بہت کم ان کے پاس کھانے پینے کا بندوبست ہوتا تھا۔ کتنے لوگ تو جو ایسے تھے جن کو کہ کھانا نہیں ملتا تھا، ایک وقت کا کھاتے تھے۔ تو غربت تھی۔ اسلام جب شروع ہوا ہے تو بڑی غربت میں شروع ہوا ہے، کوئی امیری میں شروع نہیں ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود کیا تھا؟ تو اس لیے یہ جو اپنی بات بتا رہے ہیں کہ میرے پاس 2 اونٹ تھے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کے پاس پیسہ تھا، یہ امیر تھے۔ اور عثمان رضی اللہ عنہ کا ہم نے دیکھا کہ ان کے پاس 100 اونٹ تھے تو انہوں نے 100 اونٹ دے دیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کتنے امیر تھے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ایک اور میں صحابی کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ ان کے پاس 1000 اونٹ تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں 1000 اونٹ دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے دے دو۔ تو یہ جو جنگیں تھیں اس زمانے میں، وہ آپ اپنا پیسہ خرچ کر کے اپنی ذات کے لیے بھی، اور اگر آپ فوج کو بھی کوئی فائدہ پہنچا سکتے تھے، آپ کے پاس ایکسٹرا تلوار ہے، آپ نے کسی کو دے دی یہ لو تم لے لو، یا آپ کے پاس ایک ایکسٹرا اونٹ ہے، آپ نے کسی کو دے دیا کہ تم اس اونٹ پہ سوار ہو جاؤ۔ تو اس طرح سے اس زمانے میں جنگیں لڑی جاتی تھیں۔ اور یہ اپنے بیٹے کو یہ بتا رہے ہیں کہ میں مالی طور پہ بھی اس وقت اچھا تھا، صحت مند تھا، تندرست تھا، یعنی میرے پاس کوئی ایسا عذر نہیں تھا جو میں کہہ سکتا کہ میں کیوں جنگ تبوک پر نہیں گیا۔ یہاں ہم اپنی سیرہ کو روکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم کل آگے دیکھیں گے کہ آگے کیا ہوا۔ کعب بن مالک کے بارے میں بہت یعنی سبق آموز واقعہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم کل اب آگے اس کا قصہ بیان کریں گے۔ آج تک کے لیے جو ہم نے اپنے لیے سبق لیا ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرنا ہے، غلطیوں کا بھی اعتراف کرنا ہے، بچوں کو بتانا ہے کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، لیکن اگر کوئی نیکی ہوئی ہے اور اس کے اوپر فخر ہے اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، تو اس کو اپنے بچوں کو بتائیں کہ یہ نیکی میں نے کی اور یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کی۔ لیکن بتانا اس لیے نہیں ہے کہ بچے ہمیں نیک سمجھیں، بتانا اس لیے ہے کہ بچے اس کو اپنے لیے ایک عملی طور پر ایک سبق لیں اور آگے وہ بھی اس پہ عمل کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔